تاریخ بتاتی ہے کہ ہجرت مدینہ سے تقریباً 1000 سال قبل یمن کا طبع نامی حکمران اپنے لشکر اور سینکڑوں علماء کرام کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کی غرض سے اس خطے میں آیا۔ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے اور اسے غلاف پہنانے کے بعد وہ واپسی پر اپنے لشکر سمیت یثرب کی سرزمین سے گزرا۔ اس وقت یثرب ایک چشمے کا نام تھا، وہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یمن کے بادشاہ کے ساتھ 400 سے زائد صاحب کمال علماء تھے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے جب سرزمین یثرب کے محل و وقوع اور آثار کا جائزہ لیا تو سابقہ الہامی صحیفوں میں مذکور بشارات اور نشانیوں کی روشنی میں وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہی وہ تاریخی مقام ہے، یہی وہ مقدس خطہ زمین ہے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت بنے گا۔ ان کے علم، شوق، وجدان اور عشق نے انہیں واپس جانے سے روک لیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر اس مقام مقدسہ پر رہنے کا ارادہ کر لیا اور بادشاہ کو اپنے فیصلہ سے آگاہ کر دیا۔ جب طبع اول نے ان علماء سے اس خطے میں ٹھہرنے کی حکمت دریافت کی تو انہوں نے کہا، ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شہر اس کا دار الہجرت ہے، پس ہم یہاں اس نبی کے شوق لقاء میں مقیم ہیں۔ جب یمن کے حکمران کے علم میں یہ بات آئی کہ اس خطہ دل نواز کے مقدر میں رسول آخر کا دار الہجرت ہونا لکھا جا چکا ہے تو اس نے بھی علماء کے ساتھ یہیں ٹھہرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوق دیدار حضور میں نہ اپنی سلطنت کا خیال رہا اور نہ کسی اور چیز کا۔ محبت رسول رگ و پے میں سرایت کر گئی، عشق رسول لہو کی ایک ایک بوند میں اتر گیا، روح ذکر محمدی سے سرشار ہو گئی، سانسوں میں صلی اللہ کے چراغ جلنے لگے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ستارہ محمد کب طلوع ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب ہجرت کر کے اس شہر نگاراں کو اپنی قدم بوسی کا شرف عطا کریں گے۔ عشق حدود و وقت کا کب پابند ہوا ہے، ماہ و سال کی گردش کب اس کی جولانیوں کی راہ میں رکاوٹ بنی ہے۔ طبع بادشاہ نے اپنے ہر عالم کے لیے ایک گھر بنوایا، پھر 400 لونڈیاں خریدی، پھر ان کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیا۔ اس نادیدہ عاشق رسول نے ایک گھر نبی آخر الزماں کے لیے بھی تعمیر کرایا کہ جب ہجرت کر کے آقا دو جہاں یہاں تشریف لائیں تو اپنے ہی گھر میں قیام کریں۔ عقل عیار تو 100 بھیس بدلتی ہے، لیکن عشق اپنے اظہار کے لیے ایک ہی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہ محبوب کے قدموں میں اپنا سب کچھ نثار کر دے، راہ حق میں نقد جاں بھی لٹا دے۔ وہ گھر نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ اب وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، جو انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے 1000 سال قبل حضور کے دار الہجرت میں قیام کی سعادت حاصل کی تھی، اور جن کی ہر نسل حضور کی راہ دیکھتے دیکھتے اپنی طبعی عمر کو پہنچ کر ملک عدم کو سدھار جاتی۔ نئی نسل پھر لمحہ ہجرت کا انتظار کرنے لگتی۔ اس نے نبی کے لیے تعمیر کیا تھا تاکہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو اس میں قیام فرمائیں۔ یہ مکان کئی بادشاہوں کی تحویل میں باری باری آتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کی ملکیت میں آیا اور آپ اس کی اولاد میں سے ہیں۔ والی یمن عشق اور ایمان کے جس مقام پر کھڑا تھا وہ بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ نبی آخر الزماں کے ظہور سے 1000 سال قبل اس نے والی کون و مکان کے نام اپنے مکتوب میں لکھا، یا محمد، میں آپ پر اور جو کتاب باری تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے اس پر ایمان لایا، اور میں آپ کے دین پر ایمان لایا، اور میں آپ کے رب اور کائنات کی ہر شے کے رب پر ایمان لایا، اور اگر میں آپ کا دور پاؤں، آپ کی زیارت نصیب ہو تو یہ میری خوش بختی ہوگی، اور اگر مجھے آپ کی زیارت نہ ہو سکے تو قیامت کے روز میری شفاعت فرمائیے، مجھے فراموش نہ کیجیے۔ اس نے اس خط کو سونے سے سر بمہر کیا اور ان علماء میں سے سب سے بڑے عالم کے حوالے کر دیا۔
وہ خط نسل در نسل منتقل ہوتا رہا، 10 صدیاں گزر گئیں، 1000 سال بیت گئے۔ حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے اور اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی اور ہادی برحق نے دار ابو ایوب میں قیام کیا، تو حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط جو 1000 سال قبل والی یمن نے والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تحریر کیا تھا پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں ٹھہرے وہ حضور ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ یوں یمن کے بادشاہ کی آرزو پوری ہوئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں تو وہ اس گھر میں قیام کریں۔ مسجد نبوی اور حجرات کی تعمیر مکمل ہونے تک حضور اسی مکان میں مقیم رہے۔